السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے کہ وقت وقت پہ کس کس ٹائم میں ساؤتھ یونین کا جو سپلٹ ہونا یا اس کی ڈس انٹیگریشن ہونا وہ کب سے شروع ہو گئی اور مختلف وقت میں کیا کیا اس میں بدلاؤ سا آ گیا. تو جس کو ہم کہتے ہیں ٹائم ٹیبل کولیپس یا ٹائم ٹیبل آف کولیپس آف ساؤتھ یونین. تو یہ ہمارا ٹاپک ہے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ دیٹ از ان 1985 مارچ کا یہ تھا مہینہ، سال تھا 1985. تو میخائل گوربیچوف وہ جنرل سیکرٹری کمیونسٹ پارٹی آف دا ساؤتھ یونین کا بن گیا اینڈ اس نے اپوائنٹ کیا بورس یلسن کو ایز ہیڈ آف دا کمیونسٹ پارٹی ان ماسکو. اور دونوں نے کیا کیا؟ دے انیشیٹڈ a series of reforms in the South Union. So this was the first major development. یہ کیا تھا؟ سب سے پہلے ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ 1985 میں میخائل گوربیچوف کو کمیونسٹ پارٹی آف ساؤتھ یونین کا جنرل سیکرٹری اور بورس یلسن جو تھا اس کو کمیونسٹ پارٹی ان ماسکو اس کا ایز ہیڈ آف دا کمیونسٹ پارٹی مقرر کیا گیا. اور دونوں نے بہت سے ریفارم ساؤتھ یونین کے لیے بنائی. اس کے بعد 1988 میں کیا تھا؟ یہ انڈیپینڈنس موومنٹ شروع ہونے لگی کہاں پہ؟ لتھونیا میں. اور اس کے ساتھ ساتھ لتھونیا کے ساتھ ساتھ اس کا پھیلاؤ اسٹونیا تک پہنچ گیا اور ہوتے ہوتے ایک دوسرا ریپبلک تھا لیٹویا. تو سو انڈیپینڈنٹ موومنٹ began in Lithuania which spread to Estonia and Latvia. اس کے بعد 1989 اکتوبر تھا. تو ساؤتھ یونین کا جو پرپز تھا کہ ورسا پیکٹ کے ممبرز جو تھے وہ بالکل آزاد ہیں کس چیز کے لیے کہ وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اپنا اون فیوچر. اور یہ تھا 1989 میں. اور 1989 میں ایک میجر فیکٹر یہ بھی ہوا کہ ایک میجر ایونٹ ہوا. برلن وال پھیلے نومبر اسی 1989 میں. تو برلن وال کا گر جانا 1989 نومبر میں ہوا. اس کے بعد 1990 فیبروری گوربیچوف کا گوربیچوف نے کیا کیا؟ اس نے he strips the South Communist Party of its 72-year-old long dominance on power by calling on South Parliament to allow multi-party politics. یعنی کہ 72 سال تک جو کمیونسٹ پارٹی ساؤتھ یونین میں چل رہی تھی تو وہاں پہ ایک ایسا کہ انہوں نے ایک ملٹیپل پارٹی پولیٹکس جو تھی وہاں پہ انہوں نے وہ شروع کر دی. اس سے پہلے کیا تھا؟ ون پارٹی سسٹم تھا دیٹ واز کمیونسٹ پارٹی. اور اس کے بعد انہوں نے اس کا بھی اجازت دے دیا کہ اب ہم ملٹیپل پارٹی پولیٹکس شروع کریں گے. یہ تھا 1990 فیبروری میں. تو مارچ میں ایک اور بڑا ایونٹ ہوا کہ لتھونیا بیکیم دا فرسٹ 15 جتنے بھی ساؤتھ ریپبلکس تھے سب سے پہلے لتھونیا نے اپنی ریپبلک ہونے کا اعلان کیا. لتھونیا بیکیم the first of the 15 South Republics to declare its independence. تو اس کی اتواز 1990 میں. تو 1990 ہی میں جون میں رشین پارلیمنٹ نے کیا کیا؟ It declares its independence from the South Union. تو ساؤتھ یونین سے انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی. یہ تھا 1990 جون میں.
इसके बाद एक और डेवलपमेंट हो गई 1991 में। येल्सन जो था वो कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हो गया और वो बन गया प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। सो ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया इन 1991 में। तो 1991 अगस्त में कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उन्होंने गोर्बाचोव के खिलाफ बगावत, एक किस्म की बगावत ही शुरू कर दी। हार्ड लर्नर्स जो थे उसमें कम्युनिस्ट पार्टी में उन्होंने एक प्लेटफार्म गोर्बाचोव के खिलाफ तैयार कर दिया। इट वाज इन 1999 में। तो 1991 में ही सितंबर में एक और पहले तो ये जो था लिथुआनिया, इसके बाद और इस्टोनिया, लिथुआनिया या लातविया, they also became UN members and they joined NATO in March 2004। यानी कि और 3 रिपब्लिक्स मेजर इन्होंने अपनी अलहदा होने का इंडिपेंडेंस का ऐलान कर दिया। सो इसके बाद 1991 दिसंबर में रशिया, बेलारूस एंड यूक्रेन इन्होंने डिसाइड किया कि 1922 की जो ट्रीटी थी, क्रिएशन ऑफ द यूएसएसआर एंड एस्टैब्लिश द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस, CAIS जिसको बोलते हैं। इसमें और सारी कंट्रीज थे जैसे कि आर्मेनिया, आज़रबाईजान, कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे मुल्क थे, या उज़्बेकिस्तान। तो इन्होंने इस ग्रुप को ज्वाइन कर दिया। सो रशिया टेक्स ओवर द यूएसएसआर सीट इन द यूनाइटेड नेशंस। तो अब रशिया एक जाना माना मुल्क सा बन गया यूनाइटेड नेशंस में। इसके बाद 1991 सितंबर 25 को एक मेजर इवेंट हुआ। उसमें गोर्बाचोव ने बतौर साउथ यूनियन का जो प्रेसिडेंट था उसने रिजाइन कर दिया और disintegration of the Soviet Union took place. So these were the different events which took place as per the time which I have conveyed to you. तो मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ मुल्कों ने कैसे अपने आप को साउथ यूनियन में से इख्तियारी अलाइद की और अपने आप को आज़ाद होने का ऐलान कर दिया और एक नए मुल्क में बतौर एक नए शहरी रहने लगे। तो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। ओके।